بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انتہائی افسوس اور دکھ کا یہ موقع ہے کہ وہ رحلت فرما گئے ہیں، ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اور یہ بتا دیں کہ عطاء الرحمان صاحب جو ہیں وہ نئی بات کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہے اور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے اور عرصہ دراز سے ذیابطیس کی مرض میں بھی مبتلا رہے. گزشتہ روز ان کو جو ہے وہ نجی اسپتال میں ڈائلیسس کیا گیا، جہاں طبیعت ان کی بگڑی اور بعد ازاں انہیں ICU منتقل کر دیا گیا اور وہ جابر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. انتہائی دکھ اور افسوس ایک یہ حوالے سے یہ پوری نئی بات جو میڈیا نیٹ ورک ہے وہ غمزدہ ہے اس وقت، اور اس دکھ کی اس گھڑی میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کے درجات بھی بلند کرے. ساتھ ساتھ جو چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان صاحب، ان کی جانب سے بھی جو پیغام ہے عطاء الرحمان صاحب کے لیے کہ وہ فاؤنڈنگ ایڈیٹر تھے نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے، اور خاص طور کے اوپر جو ہے وہ عطاء الرحمان صاحب اسلام، نظریہ پاکستان، جمہوری اقدار اور آزادی صحافت کے یہ دائی تھے اور ان صحافت کا ان کا محور تھا. یہ آزادی صحافت کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا ایک مصولی موقف رہا اور اس کا پر وہ قائم و دائم رہے، ڈٹے بھی رہے اس چیز کے اوپر. اور خاص طور کے اوپر جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی کی جو ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ طلبہ اور طالب علم جو ہے وہ ان کی صحافت سے انہوں نے علم حاصل کیا ان سے، اور ان کے سکھائے ہوئے، ان کے پڑھائے ہوئے طالب علم جو ہیں وہ صحافتی میدان میں اور صحافتی شعبے میں اعلیٰ مقام بھی انہوں نے حاصل کیا اور روشن ستاروں کی طرح وہ چمک بھی رہی ہیں. یہ ساری اس چیز کے اوپر آج نئی بات اور خاص طور پہ نیو ٹیلی ویژن کی طرف سے ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور ایک طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، اور خاص طور کے اوپر ان کے ساتھ جو کام کرنے والے، جو ان کے ساتھی، ہم سب نے ان کے ساتھ کام کیا اور مختلف مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا، ان سے بات کرنے کا موقع ملا. وقتاً فوقتاً ماضی کے اندر جو ہے وہ مختلف ہم نے ٹرانسمیشنز کی اپنے نیو ٹیلی ویژن کے اسی پلیٹ فارم سے، اور ان سے اپنے ٹرانسمیشنز کا وہ ہمارے حصہ بھی رہے. انہی ساری چیزوں کے اوپر عطاء الرحمان صاحب کے حوالے سے میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمایوں سلیم صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ایڈیٹر ڈیلی نئی بات بھی ہیں. السلام علیکم ہمایوں صاحب. وعلیکم السلام. ہمایوں سلیم صاحب، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ، یعنی یہ بڑا ہم سب کے لیے ایک دکھ کا لمحہ ہے، ایک ایسا لاس ہے، ایک ایسا خلا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکے گا. اور یقینی طور کے اوپر کیونکہ عطاء الرحمان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، جتنا بھی موقع ملا ان سے بات کرنے کا، سیکھنے کا، اور اس کے ساتھ بھی جو ان کی شخصیت تھی بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک تھے. صحافت کے میدان کے اوپر جو ان کا کام رہا وہ بہترین کام رہا. میں چاہوں گا ذرا کچھ عطاء الرحمان صاحب کے بارے میں فرمائیے گا. آپ ان کے ساتھ تھے، ساتھ رہے، اور بہت مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ ان سے رہنمائی بھی حاصل آپ نے کی، ساتھ ساتھ کام بھی کیا آپ نے. عطا صاحب جو ہے نا ایک لازوال شخصیت کے مالک تھے. عطا صاحب کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک نہایت درویش منہج صحافی تھے. وہ کوئی شاید ہی کوئی ایسا حکمران ہو جب سے وہ جرنلزم میں آئے جس کے وہ قریب نہ رہے ہوں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی مفاد نہیں اٹھایا. جی ہاں. آج بھی وہ اسی مکان میں ان کی وفات ہوئی ہے جو مکان ان کا آبائی تھا، اور ان کے پاس جو پیسے تھے، جو انہوں نے پیسے جمع کیے تھے، گزشتہ دنوں انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس میں لگائے تھے. ٹھیک. اور وہ فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے بیماری کے دوران ایک مسجد بنوائی ہے. جی ہمایوں صاحب، بالکل. یہ بہت ہی، یہ دیکھیں جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ بہت ہی ایک ایسی چیز کہ کبھی انہوں نے اپنے اس عہدے، اپنے مقام، اپنے مرتبے اور جو صحافت کا جو شعبہ ہے اس کو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جس مکان میں وہ رہتے تھے وہی ان کے پاس تھا، اور جو ان کے پاس جو ہے وہ جمع پونجی جو تھی اس سے انہوں نے جو ہے وہ ایک مسجد کی تعمیر بھی کی. سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ارشاد عارف صاحب، السلام علیکم سر.
ارشاد عارف صاحب، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ عطاء الرحمان صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے. بلا شبہ صحافت کے میدان کا ایک ایسا دمکتا ہوا ستارہ جو ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا، اور اس کے فیوز جو ہیں ان کی جو کچھ بھی ان کے پرنسپلز ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے. کچھ ان کے بارے میں بتائیے گا ارشاد عارف صاحب. عطاء الرحمان صاحب سے میرا دیرینہ تعلق تھا. میں جب نوابت میں تھا تو وہ اس وقت ہمارے قلم نگار تھے. بہت اچھا تجزیاتی کالم لکھتے تھے. چونکہ وہ صاحب مطالعہ تھے، کتاب سے ان کو شغف تھا اور کثیر المطالعہ تھے، تو اس وجہ سے ان کے کالموں میں گہرائی ہوتی تھی، اس میں منطق ہوتی تھی، استدلال ہوتا تھا، اور وہ اپنا نقطہ نظر انتہائی متانت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ پیش کرتے تھے. پھر وہ تھوڑا سا کے لیے ایک اور ادارے میں چلے گئے، لیکن پھر دل نہیں لگا ان کا، واپس آ گئے اور آخر میں وہ ایڈیٹر ہو گئے، گروپ ایڈیٹر ہو گئے. تو ان کے جو موضوعات تھے وہ اگرچہ قومی موضوعات پر بھی لکھتے تھے، بین الاقوامی موضوعات پر لکھتے تھے، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی گہری کمٹمنٹ تھی، گہری وابستگی تھی، اور پاکستان کو ایک جمہوری معاشرے کے طور پر وہ دیکھنا چاہتے تھے. پاکستان میں وہ ایک ایسی جمہوریت چاہتے تھے جس میں تمام شعبہ زندگی کو نمائندگی بھی حاصل ہو اور تمام عوام کے حقوق کا تحفظ بھی حاصل ہو. اور ان کے کالموں میں آخری دنوں میں تو یہ ہوا تھا کہ وہ ہیر پھیر کر ادھر ادھر سے جو بھی موضوع ہوتا تھا اس کو جمہوریت کی طرف لاتے تھے، اور پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ان غیر جمہوری قوتوں کو سمجھتے تھے جنہوں نے ہمیشہ مداخلت کی اور جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا. ان کی ایک سیاسی جماعت سے اور سیاسی شخصیات سے وابستگی تھی جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ جمہوری اقدار کو پروان چڑھا سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہے. دوسری جو خوبی تھی ان کی کہ وہ محفل میں، مجلس میں گفتگو بہت ہی شائستگی کے ساتھ کرتے تھے، اور اس میں بہت دھیما لہجہ تھا، بہت ہی پیار محبت کے ساتھ اور بہت دھیمے لہجے کے ساتھ جو ہے ان کا اور انداز اس میں یہ کسی کے دل آزاری نہیں ہوتی تھی، کسی پر خام خواہ کا ذاتی حملہ نہیں ہوتا تھا. اپنے نقطہ نظر وہ بڑی جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ پیش کرتے تھے، لیکن دوسرے کا نقطہ نظر بھی بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ سنتے تھے. ذاتی طور پر وہ دوستوں کے دوست تھے، دوست نواز تھے، اور سب دوستوں کو عزت و احترام دیتے تھے. میں تو خیر عمر میں ان سے کم تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ میرے ساتھ ان کا سلوک عزت کا سلوک رہا، احترام کا سلوک رہا، اور یہ ان کی بڑی خوبی تھی. وہ اپنے چھوٹوں کو جو ہے وہ عزت اور احترام دیتے تھے، اور ان کی پذیرائی کرتے تھے، اور پھر جن لوگوں سے ذاتی تعلقات ہوتے تھے ان کی عدم موجودگی میں دفاع بھی کرتے تھے. یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام خطائیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، اور نوجوان نسل کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ارشاد عارف صاحب، ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے کہ جو ان کا تجربہ رہا اور صحافت کے میدان میں جو ان کے پرنسپلز تھے، جو اس کے اصولوں پہ چلتے تھے، یقینی طور کے اوپر صحافت کے میدان میں آنے والے جو لوگ ہیں، جو نئے آنے والے ہیں، یقیناً ان کے لیے تو وہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ عطاء الرحمان صاحب تھے، وہ ایک فٹ پرنٹ تھے. یعنی ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ ان کی صحافت کو دیکھ کے سیکھتے تھے، ان سے جو ہے وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو. تو نئے آنے والوں کے لیے یا صحافت کے میدان میں ان کا یہ خلا کتنا بڑا خلا آپ سمجھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، اب جو صحافت ہے ماشاءاللہ، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا نے اس کا گھراؤ کر لیا ہے، اور جو ہمارے صحافی ہیں پرنٹ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے، وہ بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے. اور اب صحافت ایک مادر پدر آزاد قسم کی صحافت جو ہے وجود میں آ رہی ہے. لیکن جس نسل سے عطاء الرحمان صاحب کا تعلق تھا وہ ایک ایسی صحافت جس میں آزادی بھی ہو اور ذمہ داری بھی ہو، جس کے اندر شائستگی ہو، جس کے اندر دوسروں کا احترام ہو، جس کے اندر ذاتی منفعت نہ ہو، ذاتی مفاد نہ ہو. تو نوجوان نسل کو چاہیے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر نظریاتی طور پر صحافت کی، کسی اصول ضابطے کے تحت کی، صرف مفاد کے حصول کے لیے صحافت نہیں کی، ان کے نقش قدم پر چلنے، اپنے آپ کو بھی
انہیں کے پیروکار بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر عزت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، احترام ایسے ہی لوگوں کا ہوتا ہے، اور آگے چل کے ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ایسے ہی صحافیوں کو یاد رکھتے ہیں جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، جن میں عزت کمائی ہوتی ہے۔ تو نوجوان نسل کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ارشاد عارف صاحب، آپ نے اپنے الفاظ اور اپنے کلمات ادا کیے یہاں پہ، اور اس حوالے سے عطاء الرحمان صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج وہ ہم میں نہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، جو خدمات انہوں نے سر انجام دی، اور خاص طور کے اوپر صحافت کے میدان کے اندر۔ ارشاد عارف صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ صحافت کے اندر جو لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اس میں قدم رکھا ہے، جو اس میں چل رہے ہیں، ان کو ان اصولوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو عطاء الرحمان صاحب نے سیٹ کیے ہیں۔ افتخار احمد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم افتخار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ افتخار صاحب کہ آج گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب ہمارے درمیان نہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں، خاص طور پر ان کی صحافت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہے، اس پہ کچھ آپ فرمائیے گا۔ عطاء الرحمان سے میرا تعلق 50 سال پرانا ہے۔ میری ان کی پہلی ملاقات پچھڑے میں ایک زلف تراش کی دکان پر ہوئی۔ رفیق زلف تراش بہت مشہور زلف تراش تھا اچھڑے کا۔ یہ وہ زمانہ ہے جو 68 69 70 کا زمانہ ہے، جب اس ملک میں دو سیاسی نظریات ابھر رہے تھے۔ میں ایک سیاسی نظریے کے ساتھ تھا، عطاء الرحمان صاحب دوسرے سیاسی نظریے کے ساتھ تھے۔ صبح رفیق کی دکان پہ اکٹھے ہو جاتے، اخبار پڑھتے، اور ہم دونوں اپنے اپنے سیاسی نظریات کی حمایت میں دلائل کا ایک انبار لگاتے تھے۔ عطاء الرحمان کا تعلق جس سیاسی جماعت سے تھا، جس سیاسی سوچ سے تھا، ان کے سربراہ بھی اچھڑے میں رہتے تھے۔ سڑک کراس کریں تو وہ اچھڑے میں رہتے تھے۔ مرحوم مولانا مودودی صاحب ان کے لیڈر تھے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفی سے متاثر تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ میرے اور عطاء الرحمان کے درمیان کیا کیا نظریاتی بحثیں نہیں ہوئی ہوں گی، اور ان نظریاتی بحثوں کو کس کس نے نہیں سنا ہوگا۔ لیکن ہمیشہ ہمارے درمیان ایک عزت اور احترام کا جو سلسلہ وہ ساری عمر جاری رہا۔ آج میں نے جب مجھے پتہ لگا تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک بھرپور ان کی لائف ہے، ایک نظریاتی طور پہ ایک سیاسی کارٹن، پھر بطور صحافی کے، پھر ان کے لکھنے کا انداز، ان کے چیزوں کو سمجھنا، جانچنا اور پرکھنا۔ ایک صحافی کے لیے لازمی کی چیزوں کو پہلے جانے، سمجھے، سیکھے، پرکھے، اور پھر اس کو رپورٹ کرے، اپنے کالم میں رپورٹ کرے، یا اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اپنے جونیئرز کو جو اسائنمنٹس دینی ہے وہ اس اعتبار سے دے، پہلے اس کو خود تو پتہ ہونا کہ وہ کیا اسائنمنٹ دے رہا ہے، اس اسائنمنٹ کی بنیاد کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عطاء الرحمان جیسے لوگ ہمارے پاس صحافت میں بھی نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ ابھی پچھلے دنوں چند دن پہلے اپنا پروفیسر صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ اپنا ان سے مختلف سیاسی نظریات کے حامی سے آج عطاء الرحمان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیلف میڈ لوگ تھے، جو یقین رکھتے تھے ان چیزوں میں جس کا وہ اظہار کرتے تھے۔ اب مختلف نظریات ہونے کے باوجود بھی برداشت رکھتے تھے۔ نہیں اظہار، دیکھیں جی یہاں تو بناوٹی کھیل چل رہی ہے نا ساری۔ پہلی بات ہے کہ اب تو کوئی نظریات کی کھیل ہے ہی نہیں۔ افتخار صاحب ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اگر ہم آپ سے دوبارہ اس پر بات کریں گے۔ ایک کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے، اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ نیو کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، عطاء الرحمان صاحب گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات اب ہم میں نہیں ہے، ان کے حوالے سے ہم یہ خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ نیو ٹیلی ویژن کی گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں، یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے، ہمایوں سلیم صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ایڈیٹر ڈیلی نئی بات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشاد عارف صاحب سے ہم نے بات کی، افتخار احمد صاحب نے بات کی، اور سبھی نے اس بات پر زور دیا کہ انتہائی شائستہ، انتہائی مدبر شخصیت کے مالک، اور خاص طور کے اوپر صحافت کے اندر جو ان کی خدمات ہیں وہ برسوں یاد رکھی جائیں گی۔ جس طریقے سے افتخار احمد صاحب نے کہا کہ وہ ایک نظریہ ان کا تھا، جبکہ عطاء الرحمان صاحب ایک مختلف نظریے سے ان تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بات چیت ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی، لیکن شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ اب جو خال خال ہی دیکھنے کو نظر آتی ہے۔
اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب. گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات عطاء الرحمان صاحب رضا الہی سے انتقال فرما گئے ہیں. صحافت کے شعبے کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے جو ان کے جانے سے پیدا ہو گیا ہے, کیا کہیں گے؟ آپ نے درست کہا, بلکہ میں اس بات کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ جن شخصیات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ خلا کبھی پورا نہیں ہوگا, اس جیسی ہستی شاید اب دوبارہ پاکستانی صحافت میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کا تعلق اپنے صحافت کے جس قبیلے سے تھا, خواہ وہ قبیلہ اپنے نظریات کے لیے کسی کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو, لیکن اس بات پر سب متفق تھے کہ وہ اپنے قلم کے تقدس کو برقرار رکھتے تھے, قلم کی حرمت کو برقرار رکھتے تھے. ان کے قلم کو نہ خریدا جا سکتا تھا, نہ ان کے قلم کو جھکایا جا سکتا تھا. ان کے نظریات جو ہیں دائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے, لیکن کبھی بھی پاکستان میں کسی آمریت کی انہوں نے حمایت نہیں کی. جمہوری ذہن تھا, جمہوریت کی ہمیشہ انہوں نے حمایت کی ہے, اور اس جمہوریت کی حمایت کرنے کی پاداش میں جو قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں ان قیمتوں کو بھی وہ ادا کرتے تھے. میرا ان کے ساتھ بہت عقیدت کا, محبت کا, پیار کا ایک رشتہ تھا جس کو انہوں نے ہمیشہ برقرار رکھا, اور ان کی شفقت رہتی تھی. ان کی یاد ہمیشہ دل میں رہے گی. ٹھیک کہا آپ نے پرویز رشید صاحب. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا پرویز رشید صاحب کہ اس طرح کے جو فٹ پرنٹس عطاء الرحمان صاحب نے, جو نقش قدم ہے ان کا, جو ان کے فٹ پرنٹس ہیں, جو ان کے پرنسپلز ہیں, کیا کہیں گے آپ کے اب جو صحافت ہے اور جس طریقے سے جو نئے صحافت کے شعبے میں جو لوگ قدم رکھ رہے ہیں اور جو اس میں آ رہے ہیں, اور خاص طور کے اوپر ایک نئی جو چیز سوشل میڈیا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور ایک بے ہنگم ایک شور ہے سوشل میڈیا کا, اس میں کس طریقے سے عطاء الرحمان صاحب کی صحافت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ فالو کیا جا سکتا ہے؟ ان کا جس کلچر سے تعلق تھا اس کلچر میں نمائش نہیں تھی, اس کلچر میں ریٹنگ کی دوڑ نہیں تھی. انہوں نے جو کلچر اختیار کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کی بات کو پسند کیا جائے. ان کا معیار یہ ہوتا تھا کہ ان کی بات حق اور سچائی پر ہونی چاہیے, صداقت پر ہونی چاہیے. شخصی طور پر وہ درویش تھے, اور انہوں نے صحافت کو ذریعہ معاش ضرور تھا, لیکن وہ ذریعہ معاش اس قیمت پر نہیں تھا کہ وہ اپنے قلم کی حرمت کو داغدار کریں اور کچھ فوائد اٹھا لیں. وہ شہرت کے بھی اس طرح پجاری نہیں تھے, یعنی ریٹنگ کے پجاری نہیں تھے. تو جو لوگ ریٹنگ سے کی فکر سے آزاد ہو کے صحافت کرتے ہیں, جو دھن دولت کی فکر سے آزاد ہو کے صحافت کرتے ہیں, ان کا اس قبیلے سے تعلق تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو درویش صحافت جس کو ہم کہتے ہیں, ان کا قبیلہ درویش صحافت کا قبیلہ تھا کہ اپنی بات کہنی ہے, سچ کہنا ہے, اور نتائج سے بے پرواہ ہو کے کہنا ہے. اب ہمیں اس طرح کے صحافی دن بدن ہماری زندگی ان سے محروم ہوتی چلی جا رہی. ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ بات کہی. اور یقینی طور کے اوپر عطاء الرحمان صاحب جس طریقے سے ہم بات کریں, قومی اخبارات کے اندر بھی وہ تجزیے کے عنوان سے کالم لکھتے رہے, اور یہ ایک چیز بہت اہم ہے تجزیے کے نام سے, یعنی جو ان کا کالم ہوتا تھا سیاسی اور صحافتی حلقوں کے اندر جو ہے وہ اس کو کافی پذیرائی اس کے اندر حاصل تھی. اور جس طریقے سے پرویز رشید صاحب نے بات کی, ہمایوں سلیم صاحب, کہ وہ اپنی بات کہہ دیتے تھے قطع نظر اس چیز کے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, لیکن حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر بغیر کسی دباؤ میں آئے ہوئے, اور خاص طور کے اوپر جمہوری اقدار کے حامل وہ تھے, اور اسی چیز کو وہ پسند کرتے تھے کہ یہی چیز پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس طریقے سے جمہوریت کے عین مطابق وہ چلے. بے شک وہ ایسے ہی تھے, اور اپنا ایک ایک لفظ وہ دیکھ کے لکھتے تھے اور سوچ کے لکھتے تھے. ایون جب وہ لکھ لیتے تھے اپنا کالم تو خود اس میں 10 دفعہ غلطیاں نکالتے تھے, تب وہ پرنٹ کرنے کے لیے بھیجتے تھے.
ان کا حق اور سچ کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ پی ٹی وی میں انہیں نوکری مل گئی. پی ٹی وی میں جب وہ گئے تو 2-3 مہینے ہو گئے, پروگرام ڈیزائن نہیں ہوا ان کا. تو 2-3 مہینے بعد پی ٹی وی نے انہیں ایک تنخواہ کا چیک بھیجا جو کہ اچھی خاصی اماؤنٹ کا تھا. انہوں نے وہ چیک یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ بھائی جب میں نے کام ہی نہیں کیا تو میں تنخواہ کس چیز کی لوں. بہت بڑی بات ہے. یہ ان کی صورتحال تھی حق اور سچ کی, کہ وہ جو اپنے کام سے لگن کی کہ وہ یہ کرتے تھے. اور آخر تک, ابھی 2-3 دن پہلے تک, وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ روزانہ جو میٹنگ میں وہ, چونکہ ویسے وہ دفتر ہی نہیں آ سکتے تھے, لیکن وہ اخبار سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ روزانہ میٹنگ ہو, چاہے وہ ٹیلی فون پہ ہی اس میٹنگ میں شامل ہوں. اور روزانہ رات کو وہ میٹنگ میں شامل ہوتے تھے اخبار کی, اور اپنی مکمل رائے کا اظہار کرتے تھے, اور جو وہ کہتے تھے بالکل ٹھیک کرتے تھے. اور ہمیشہ ہی وہ جمہوریت کے تو رہے ہیں, دائی رہے ہیں. جمہوریت ہی ان کا اوڑھنا بچھونا رہی ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے جب, حالانکہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت حامی تھے, لیکن اس وقت وہ خاصے خلاف ہو گئے تھے جب مسلم لیگ نون نے بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر دستخط کیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں, اپنے حق اور سچ کے حوالے سے پرنسپلز جو ہیں, وہ ان پرنسپلز کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا. اور یہ یقیناً یہ وہ بات تھی کیونکہ آپ کا تعلق اور باقی جتنے بھی جو سینئر صحافی ہیں ان کا تعلق بہت زیادہ رہا, اور ان کے ساتھ اور بہت قریبی تعلق رہا صحافت کے شعبے کے اندر. اور جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو اس کی تنخواہ بھی نہیں لی. آج کے دور کے اندر خالی ایسے مواقع اور ایسے جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں جو آپ نے عطاء الرحمان صاحب کے بارے میں فرمائی. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کو اپنے جوار رحمت میں عطا فرمائے, کیونکہ اس ان کی رحلت سے جو ہے وہ نہ صرف صحافت کے شعبے کے اندر خلا جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکے گا. اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں, واقعی, کیونکہ جو ان کے اقدار, جو ان کا نظریہ, اور خاص طور کے اوپر اسلام, نظریہ پاکستان اور جمہوری اقدار اور آزادی صحافت کے حوالے سے جو ان کا پرنسپلز تھا, جو اپنے کالمز کے اندر وہ لکھا کرتے تھے, جو ان کا ایک اصولی موقف تھا, یقیناً یہ ایک ایسے ہی شخص کی نشانی ہو سکتی ہے جو اپنے کام سے محبت, جو پاکستان سے محبت, نظریہ پاکستان سے محبت, اسلام سے محبت رکھتا ہو. یہ اسی کا ہی شیوا ہو سکتا ہے. اور یہی سب کچھ جو ہے وہ عطاء الرحمان صاحب کی شخصیت کے اندر تھا, ان کے شعبے کے اندر تھا, جس شعبے سے وہ وابستہ رہے اس کے اندر وہ عکاسی کرتے تھے اپنی شخصیت کی اور اپنے کام کی. مایوس سلیم صاحب, اور کوئی ایسا واقعہ جو عطاء الرحمان صاحب کے حوالے سے, کیونکہ جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات چیت ہوتی تھی. عطا صاحب جو ہے وہ نوجوانوں کو بہت اچھی طرح سکھاتے تھے. مجھے یاد ہے 98 یا 99 کی بات ہے, میں روزنامہ زندگی میں بھرتی ہو گیا. تو میں جب وہاں گیا تو آگے میری پہلی ملاقات عطاء الرحمان صاحب سے ہوئی جو وہاں پہ ایڈیٹر تھے. انہوں نے مجھے ایک ٹاپک دیا, میں نے اس پہ مضمون لکھا. وہ مضمون لکھ کر میں نے انہیں دیا. انہوں نے اس میں کوئی 200 غلطیاں نکال کر مجھے دے دیا. میں بہت پریشان ہوا. میں نے کہا یار, میں عطا صاحب سے کہا, میں کہا عطا صاحب, میں نے ابھی تک سینکڑوں مضامین لکھے ہیں, میں نیشنل نیوز پیپر میں لکھتا رہا ہوں, اتنی غلطیاں تو نہیں ہو سکتی جتنی آپ نے نکالی ہیں. اس پر انہوں نے مسکرا دیے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے اپنا مضمون مجھے اپنا لکھا ہوا ایک مضمون مجھے لکھایا, انہوں نے نکال کر دکھایا. انہوں نے کہا جی میں نے اپنے مضمون میں بھی اتنی ہی غلطیاں نکالی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو چیز جائے وہ ایسی خوبصورت جائے کہ لوگوں کی اس میں تشنگی نہ رہے باقی. یہ تھی ان کی صحافت سے جو ہے محبت کا عالم اور وابستگی. بالکل آپ نے درست کہا کہ اگر جو معیار ان کا اپنے لیے تھا اسی معیار کے مطابق وہ اپنے ساتھ جو سکھانے, جو کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان کے لیے بھی وہی معیار تھا. یہ نہیں تھا کہ اپنے لیے معیار مختلف ہو اور جن کو وہ سکھا رہے, جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا معیار مختلف ہو. اور ایسے
کئی واقعات ہوں گے یقیناً ہمایوں سلیم صاحب، کیونکہ آپ نے ساتھ کام کیا، بہت سارے لوگ ہمارے نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے، وہ بہت سارے لوگ، مجھے بذات خود جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، مختلف ٹرانسمیشن میں بیٹھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ ان کے بیٹھ کے ان کی باتیں سننے کا اور سیکھنے کا موقع ملا۔ یقینی طور کے اوپر یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہمیشہ عطاء الرحمن صاحب یاد رہیں گے، اور اس شعبے کے اندر، صحافت کے شعبے کے اندر جب جب کام کریں گے، وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ وابستہ رہے، ان سے سیکھا، اور ایسے وہ تمام طالب علم جنہوں نے صحافت کے شعبے کے اندر ان سے سیکھا، وہ آج مختلف اداروں کے اندر مختلف مقام کے اوپر جو ہے وہ ان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اس چیز کے لیے کہ عطاء الرحمن صاحب کو اللہ تعالیٰ آپ نے جوار رحمت میں عطا فرمائے۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک آج اس غم میں برابر کا شریک ہے، آج غمزدہ ہے، دکھ کی اس گھڑی کے اندر ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے، اور یقیناً یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک، ہم تمام جتنے بھی کولیگز ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صحافت کے شعبے کا یہ ایک ایسا درخشاں ستارہ تھے جو چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے، اور اس میں ان سے فائدہ یا ان کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ایک ایسا پاتھ اور ایک ایسا راستہ انہوں نے دکھا دیا جس کو آگے بڑھ کر اس کو اپناتے ہوئے صحافت کے شعبے میں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ مزید ترقی کر سکیں گے۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن سے فرید رئیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔